ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی جو آپ کی وصیت بھی ہے، اور میرا خیال ہے وصیت پیغمبر ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ تم ان میں سے کسی ایک سے بھی جدا ہونا چاہو گے تو نتیجتاً دونوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ چاہو کہ تم قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دو، وہ جدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اہل بیت کو قرآن سے جدا کر دو، وہ جدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جدا کرنے کی کوشش میں تم دونوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، ہوا یہی۔ جو اہل بیت سے جدا ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ قرآن کافی ہے، وہ قرآن کے بھی وفادار نہ رہے۔ پڑھ لیجئے تاریخ دیکھ لیجئے۔ قرآن کا وفادار کبھی قرآن کے احکام کو پامال تو نہیں کرے گا، قرآن کا وفادار کبھی قرآن کو نیزے پہ تو نہیں اٹھائے گا، قرآن کا وفادار کبھی قرآن پہ تیر تو نہیں برسائے گا۔ دیکھ لیجئے مسلمان تاریخوں میں کس نے یہ کیا، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اہل بیت پہ بھی تیر برسائے گئے، اہل بیت پہ بھی مصیبتیں وارد ہوئیں، اہل بیت پہ بھی قیامتیں گزریں، مگر قرآن پر ایک خلیفہ وقت، ایک خود ساختہ امیر المؤمنین، جب تک خلافت نہیں ملی تھی روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جس وقت خلافت ملی قرآن کو بند کیا اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ لمحہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ اور اس کے بعد ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ خلیفہ وقت نے سامنے قرآن رکھ کر اس پہ تیر برسایا اور قرآن سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں نے تیر برسایا تھا۔ ذرا جرأت دیکھیے، جسارت دیکھیے، گستاخی دیکھیے، کفر کی حدیں دیکھیے۔ اور آج کا مسلمان دانشور ایسے خلفاء کو مسلمان ثابت کرتا ہے۔ تو وہ آ گئی، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح لن کا لفظ ہے لن یفترقا، ہرگز کبھی کبھی کبھی، نہ ابھی نہ کبھی، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ کیوں جدا نہیں ہو سکتے؟ جس طرح قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے اسی طرح علم اور عمل جدا نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں رشتہ یہی، قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے۔
قرآن سراپائے علمی اہل بیت ہے، اہل بیت سراپائے عملی قرآن۔ قرآن اہل بیت کا وجود علمی ہے، اہل بیت قرآن مجید کا وجود عینی ہے۔ دونوں میں تفکیک ممکن نہیں ہے، علم و عمل میں تفکیک ممکن نہیں، چونکہ علم